نہایت واجب الاحترام بزرگان دین، عزیز بھائی اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات اقدس اس عاجز کو جو آیت کریمہ اور جو حدیث طیبہ پڑھی اس کا صحیح اور سہل انداز سے بیان کرنے کی، اور اس پر مجھے بھی اور آپ سب کو سنانے کے بعد نہایت شوق اور ذوق سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، آج کے جمعۃ المبارک کے اردو خطبے کا عنوان توبہ و استغفار کے فضائل قرآن و سنت کی روشنی میں۔ توبہ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہے اور توبہ کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ لفظ عربی کا ہے، عربی کے لفظ کے اس معنی میں بڑی وسعت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تواب حکیم ان اللہ کان تواب الرحیم، اور اسی طرح اللہ رب العزت بندوں کی طرف بھی اس کی اضافت کر کے کہتے ہیں کہ بندے اللہ کی طرف توبہ کرنے والے ہیں۔ پہلا معنی توبہ کا اللہ کی طرف، توبہ کے لفظی معنی ہیں رجوع کرنا، رجوع کے معنی ہے توجہ کرنا، توجہ کے معنی ہے اپنی نظر شفقت، اپنی محبت، اپنا اظہار، اپنی خاص ایک نظر کسی کی طرف کرنا، اس کو توبہ کہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں کہیں اپنی طرف تواب کا لفظ کہا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر شفقت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر شفقت سے دیکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے اتنے پیارے ہیں، اتنے پیارے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ لوگوں کہ ماں کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ اور ایک صحابیہ جو کہ ایک میدان میں وہ اپنے بچے کی تلاش میں تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے، کتنی مارے مارے پھر رہی ہے، کتنی پریشان ہے، کتنی اس وقت اداس ہے، اور کیسے یہ اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کہا ہاں کوئی شک نہیں، کہا اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کی تلاش سے دیکھتا ہے، محبت کی تلاش سے دیکھتا ہے، بندے کی انتظار میں ہوتا ہے۔ بندہ انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، اسے توبہ کرنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، مگر کہیں وہ کلمہ خیر کا سن لیتا ہے، وہ سننے کی دیر ہوتی ہے کہ اس کے دل میں تھوڑا سا اثر پڑتا ہے، وہ شرابی، وہ کبابی، وہ زانی، وہ سود خور، وہ ماں کا نافرمان، والدین کا نافرمان، وہ ایسا شخص کہ جس شخص کی توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں، اس کی اپنی ہی توبہ نہ کرنے کی وجہ سے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے سے خیر کے کلمے کے دل میں آنے سے، اور اس کے دل کے اندر آہٹ پیدا ہونے سے، اور اللہ کی طرف ندامت پیدا ہونے سے، بس تھوڑی سی نظریں اس کی اپنے دل کی طرف جھکتی نہیں کہ اس رب کی نظر شفقت اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں 70 ماؤں سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمت کے باب صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ روز قیامت جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حق حضور کو عطا کرنے کے بعد، جب امت کی اور امت محمد کی اور دوسری امتوں کے لوگوں کی جب بخشش کرنا شروع کریں گے، تو اس قدر بخشش ہوگی کہ ایک رائی رتی کے برابر ایمان رکھنے والا شخص جب رسول اللہ کی شفاعت سے جنت میں جانے کے لیے تیار ہو جائے گا، تو اس وقت ابلیس جیسے بدبخت کو، جو کہ ازلی دشمن، جو کہ دائمی دشمن، وہ بھی امید کرنا شروع کر دے گا کہ آج میری بھی بخشش ہو جائے گی۔ اس قدر اللہ کی بخشش عام ہوگی۔ آج ایک دروازہ رحمت کا کھلا ہوا ہے کہ جس سے درندے اور چرندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایک رحمت کے دروازے میں کہ جہاں ماں باپ بیٹے اولاد اور آپس کی محبت قائم ہے، وہاں 99 باب رحمت کے، محبت کے روز قیامت اللہ تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولیں گے۔ بس فرق اور شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں
اگر مجھے دیکھنا ہے تو مجھے توبہ کرتے ہوئے دیکھو، میں دن میں 70 بار توبہ کرتا ہوں، میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی لغزش کرتے تھے؟ نہیں، توبہ کرنا دراصل اللہ کی طرف اپنی رحمت کو متوجہ کرنا ہے۔ جو لوگ صدق کے دل سے اپنے گناہوں پر توبہ کرتے ہیں اور جھکتے ہیں، ندامت کرتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی رحمتیں عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی رحمتیں عطا کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ کہہ دیجئے محبوب کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رب کے طرف استغفار کیا کرو، کثرت کے ساتھ توبہ کیا کرو، اس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی ندامت کرتے ہوئے معافی مانگو، اور ایسی معافی مانگو کہ جس معافی کے اندر دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ خالی زبان کی رٹ سے توبہ کرنا ضروری نہیں، صرف توبہ توبہ کہنا صحیح نہیں، صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنے سے بے شک ثواب ضرور ملتا ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے بھی دل کو اللہ پاک کر دیتے ہیں، لیکن حقیقی توبہ یہ ہے کہ جس وقت گناہ کو انسان کرے تو اس توبہ کرتے وقت اس کے دل میں یہ اطمینان ہو کہ دوبارہ میں نے گناہ نہیں کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کی توبہ کی قبول ہونے کی دلیل کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کسی شخص کی توبہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص اس گناہ سے بچ جائے گا، پھر دوبارہ اس گناہ کو کرتے ہوئے ڈرے گا۔ اگر خدا نخواستہ اس سے تو گناہ وہ سرزد ہو بھی گیا اور بغیر کسی ارادے کے ہو گیا تو پھر بھی اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق سلب نہیں کرے گا، پھر بھی وہ صدق کے دل سے توبہ کرے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بندہ ایک مرتبہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اس کی توبہ پر معاف کر دیتے ہیں، پھر جب وہ دوسری مرتبہ گناہ کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی کہتے ہیں اس بندے کو میں نے معاف کر دیا۔ جب وہ تیسری مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب میں نے اس کو معاف بھی کر دیا اور اس کو اپنے حال پہ بھی چھوڑ دیا۔ اب یہ بات بھی سنیں کہ بار بار گناہ کرنے والا شخص جب توبہ کرتا ہے تو توبہ قبول تو ہوتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی توبہ اس کی قبول کرنا اور پھر وہ اس شخص کا پھر اس گناہ کو پھر کرنا، پھر اس گناہ کی طرف پھر آنا۔ ایک بار جب اس نے گناہ چھوڑا ہے، جب اس نے ماں باپ کی نافرمانی چھوڑی ہے تو دوبارہ اس کو ماں باپ کا نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب ایک بار اس نے شراب چھوڑی ہے تو اب اس کو دوبارہ شراب کسی محفل میں نہیں پینی چاہیے۔ جب ایک مرتبہ اس نے زنا چھوڑا ہے تو اب اس کو دوبارہ گناہ کے اسباب اور زنا کے اسباب کو اختیار کرنے سے رکنا ہوگا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ توبہ کے لیے شرط ہے کہ پچھلی امتوں کے اوپر گناہ کرنا حرام تھا، لیکن اس امت کے اوپر صرف گناہ حرام نہیں ہے بلکہ گناہ کرنے کے اسباب بھی حرام ہیں۔ پچھلی امتوں پر صرف گناہ حرام تھا، اس وقت تک گناہ گار وہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ وہ اصلی گناہ نہیں کر لیتے تھے، لیکن اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی اتنی شفقت ہے، اتنا پیار ہے، اتنی محبت ہے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ بندہ گناہ کے راستے پہ جائے، اس لیے ہر روز نماز میں تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، ہمارے کلائی اور ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صرف راستہ دکھا نہیں، لفظی معنی تو یہ ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ سیدھا راستہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دکھا دیا، پیغمبروں نے امت کو بتا دیا، علماء نے امت کو بتا دیا۔ اب بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس لیے صوفیاء کرام اس کا معنی یہ کرتے ہیں اے اللہ سیدھا راستہ بھی دکھا اور سیدھا راستہ دکھا کر اس راستے پہ چلنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ ہمارے ہاتھوں سے پکڑ، ہماری کلائی سے پکڑ، ہماری پیشانی کے بالوں سے پکڑ، اے اللہ ہمیں گناہ کرنے سے ایسی نفرت دے کہ ہم اس گناہ کے راستے پہ چلنے سے بھی رک جائیں۔ کہہ دو آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک کرے، متقی و پرہیزگار کرے۔
چند روزہ یہ زندگی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے میرے بھائیوں، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ اس آخرت میں جو اللہ نے ہمارے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اور اس جنت کے اندر جو خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر نعمتیں ہیں، جو اس کے اندر رونائی ہے، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انعامات رکھے ہیں، کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو آج تک دیکھا نہیں، کسی کان نے ان کی تعریف سنی نہیں، کسی دل پہ اس کا کھٹکا گزرا نہیں۔ وہ ایسی پیاری جنت کہ جس کا خیال بھی، جس کا وہم و گمان بھی ہمارے دماغ اور ہمارے خیال میں نہیں، تو پھر کیسے تم اس جنت کو چھوڑ رہے ہو جس جنت کے دیکھنے سے انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، اور اس کو معلوم یغرغر، جب تک کہ اس کو غرغرہ نہیں لگتا اس وقت تک اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ جب اس پر غرغرہ موت کا لگ جاتا ہے، آنکھیں پترا جاتی ہیں، اور اس کے بعد روح اس کی پاؤں سے، ناخنوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے، اپنی انہی آنکھوں سے، اپنے اسی دل و دھڑک سے، اسی دماغ سے وہ اپنے حالت کو خود اپنی آخری بار پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر ایک حکم بھی ہے جس کی وجہ سے یہ بول رہی ہے، جسم سے یہ روح نکل رہی ہے، گھٹنوں تک پہنچ گئی ہے، گھٹنوں سے دل تک پہنچ گئی ہے، دل سے زبان تک آ گئی ہے، اب آنکھیں اوپر اٹھ رہی ہیں۔ یہی آنکھیں جو سیاہی مائل جو دیکھا کرتی ہیں، پھر یہ سفیدی مائل ایسے پردوں کو کھول دیتی ہیں کہ جو آسمانوں سے اوپر کی مخلوقات کو بھی دکھاتی ہیں، آنے والی مخلوقات کو بھی دکھاتی ہیں، فرشتوں کے اترنے کو بھی دکھاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ، کہہ دو ربنا اللہ، گواہی دے دو، ربنا اللہ، تو ہی ہمارا رب ہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، پھر اسی کلمے پر جس کو پڑھ کر اس دنیا میں آئے اور قائم رہے اور استقامت کے ساتھ رہے، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان کے اوپر اس وقت ملائکہ کو نازل کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ اب تیرا سفر اکیلا سفر ہے، پریشان نہ ہو، ہم تجھے اکیلے سفر میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ آج نہ تیرے ساتھ بچے ہیں، نہ تیرے پاس بیوی ہے، نہ تیرے پاس ماں ہے، نہ تیرے پاس باپ ہے، اکیلے اس دنیا سے تو کوچ کر رہا ہے اور اپنے رب کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کر اور حزن مت کر، آج ہم تیرے ساتھ بھی ایسے دوست پیدا کر رہے ہیں جو فرشتوں کی شکل میں انسانی صورت میں تیرے ساتھ چلنے کے لیے چلیں گے۔ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ، اور تجھے آج جنت کی خوشخبری ہے، دیکھ اپنے اس مکان کو اور اپنی اس جنت کو کہ جس کی خاطر تو نے دنیا کے اندر قدم رکھا۔ یہ دنیا جنت نہیں کہ جس کو تو جنت سمجھ بیٹھا ہے، یہ دنیا جنت نہیں کہ تیرا ہر ارمان پورا ہو، یہ دنیا جنت نہیں کہ تیری ہر خواہش پوری ہو، یہ دنیا جنت نہیں کہ تو جو چاہے وہ ہو۔ ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اس رب کی مہمان نوازی میں آ جا، آج تیرے ساتھ ہم کتنا پیار کرتے ہیں، تجھے کتنا استقبال دیتے ہیں، تجھے کتنا اہلاً و سہلاً کہتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، بندے کی روح آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا۔ جب گرہ کھولی جاتی ہے اور انسان کی روح ایک ڈھکنے کی شکل میں جب کھول کر نکالی جاتی ہے تو اس کے بعد وہ روح آسمانوں کی طرف تیرتی ہوئی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے والنازعات غرقا، وہ غوطہ خور فرشتے جب تمہارے جسم میں گھس جاتے ہیں اور تمہارے جسم سے روح کو نکال کے آسمانوں کی طرف لے چلتے ہیں، تو اس موقع پر اللہ کی طرف سے رحمتیں اور فضل اور انعام اور احسان ہوتا ہے اس بندے پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو کثرت سے استغفار کرتا ہے
اللہ رب العزت اس کی روح کے نکلنے کے عمل کو آسان کر دیتے ہیں، روح کے نکلنے کے وقت اس کی پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، روح کے نکلنے کے وقت اس کے غم اور اداسی کو اور حسرت و یاس و حرمان کے جو پہاڑ اس کے دل پر جو ہوتے ہیں کہ ہائے میں تو فلاں کام چھوڑ کے جا رہا، ہائے میں نے تو یہ ابھی میری امید پوری ہونی تھی، ابھی تو میں نے بچوں کی شادی کرنی تھی، ہم نے تو ابھی یہ کرنا تھا۔ دیکھیں یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس موقع پر پھر کوئی مہلت نہیں دی جاتی، سارے ارمان ادھورے کے ادھورے رہ جاتے ہیں، مگر کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ کثرت سے درود اور کثرت سے استغفار پڑھتے ہوئے آسمانوں کی طرف جب چلتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ کاش کہ تو نے مجھے پہلے اپنی جنت دکھائی ہوتی، اتنا بڑا محل، اتنی بڑی جنت، اتنا بڑا سامان، اتنا بڑا اعزاز کہ مجھے تو نے عطا کرنا تھا، میں تو دھوکے کی زندگی میں رہا، فسوف تری، میں تو یہی سمجھتا رہا کہ دنیا کے اندر بس میں نے رہنا ہے اور دنیا کے اندر سب کچھ ہے، یہ دنیا کی نعمتیں سب کچھ ہیں، حالانکہ اصل نعمتیں اللہ نے جنت کی تیار کر رکھی ہیں۔ جب تک ان نعمتوں کا ادراک نہیں ہوگا، جب تک ان نعمتوں کو چکھو گے نہیں، اس وقت تک کسی پھل کو بغیر چکھے کے کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں پھل میٹھا ہے یا کڑوا ہے؟ یہی بات تو اللہ تعالیٰ بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے اور سمجھاتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، توبہ ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسا دروازہ ہے کہ جو غرغرے تک، موت کے آنے تک انسان کے ساتھ، اس کے ساتھ منسلک رہتا ہے۔ جس وقت انسان پر غرغرہ موت کی سکرات لگتی ہے بس اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگوں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اللہ کے نزدیک آخرت میں گناہوں سے پاک اور صحیح مسلمان کی حالت میں کھڑے ہوں تو انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے حقوق العباد پورے کریں، کیونکہ حقوق العباد ایسے ہیں جو توبہ کرنے کے باوجود بھی اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ ان حقوق کو تم اپنے ان لوگوں پر جن سے تم نے حق تلفی کی ان کو پورا کر کے نہیں آؤ گے۔ حتیٰ کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن کا قرض اس وقت تک اس کے اعمال کی وجہ سے اس کی جنت کے دروازوں کو بند رکھتا ہے جب تک کہ وہ قارض اپنا قرض اتار نہیں دیتا، اور یہاں تک کہ قبر کے اندر اس کے لیے جنت کے فیصلے تو ہو چکے ہوتے ہیں اس کے اعمال اور اس کے ایمان کی بدولت، مگر جب کہ اس نے دنیا کے اندر کسی کے حق کو پورا نہیں کیا ہوتا اس وقت تک اس کے اس راستے کو روک دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی محرومی ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے حق کو کھا کر پھر اس کے بعد ان کا سوچتے تک نہیں اور دوسروں کو کرب اور تکلیف کی زندگی میں گزارتے ہوئے پریشان حال کر دیتے ہیں، تو پھر ان کا آخرت کے اندر اس طرح حال کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے اندر کے حال کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے کثرت سے ساتھ جہاں توبہ کرنا شرط ہے وہاں حقوق العباد کا پورا کرنا، ان لوگوں تک حقوق کا دینا۔ اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہے تو ماں باپ کو راضی کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی توبہ قبول نہیں کرتے، ایسا شخص کی بخشش نہیں کرتے جو اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہے، یا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور اس حال میں کہ پھر اس بڑھاپے کی حالت میں اس نے اپنے ماں باپ کی کسی ایک کی یا دونوں کی خدمت کر کے ان سے جنت نہیں کمائی، ایسے شخص کی دنیا بھی تباہ ہو آخرت بھی برباد ہو۔ آپ مسجد میں جب آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا جب آپ سیڑھی پہ ممبر پہ چڑھتے تھے تو پہلی سیڑھی پہ چڑھتے تھے، پھر دوسری سیڑھی پہ چڑھتے تھے، پھر تیسری سیڑھی پہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ تو بعد میں صحابہ کرام نے، آپ کے بعد ابو بکر صدیق نے تیسری سیڑھی پر چڑھنے کی بجائے آپ نے دوسری سیڑھی پر بیٹھنا اس لیے پسند کیا کہ تاکہ میں رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھوں اور رسول اللہ کے قدموں پر میرا بیٹھنا ہو، نہ کہ میں وہاں پر اپنے قدم رکھوں۔ اتنا ادب تھا صحابہ کو کہ ابو بکر صدیق تیسری سیڑھی پہ نہیں کھڑے ہوتے تھے بلکہ تیسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے۔ ایسے ہی پھر عمر کا دور آیا، انہوں نے کہ ابو بکر سے میرا مقام کم ہے، وہ دوسری سیڑھی پہ بیٹھتے تھے۔ بہرحال مختصر، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی معاجہ شریف کے ساتھ جو محراب نبوی ہے وہاں محراب نبوی کی دیوار آپ کے سجدے کی جگہ کو اس نے اوپر کی ہوئی ہے جہاں پر کسی کے پاؤں نہیں آ سکتے۔ کتنا ادب ہے
اللہ نے اپنے حبیب کے ان قدموں پر بھی، ان سجدے کی جگہوں پر بھی آج کسی کے پاؤں آنے سے روکا ہوا ہے۔ تو یہ ادب سب سے بڑی چیز ہے، ادب سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ادب سب سے بڑی چیز ہے، اور ادب تب آتا ہے جب محبت ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے پھر قدر پڑتی ہے، جب قدر آتی ہے تو اللہ اہل قدر کرتا ہے، جب اہل قدر کرتا ہے تو اللہ پاک لیلۃ القدر بھی عطا کر دیتے ہیں، کوئی محروم نہیں ہوتا۔ 27 کی رات کے بارے میں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس قدر حدیث کی روشنی میں یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک صورت جو اتاری ہے جس کو ایک صورت قدر کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ قدر کو اگر کثرت سے پڑھا جائے اس مہینے میں اور آخری عشرے میں اگر 41 مرتبہ صبح شام پڑھا جائے تو اللہ پاک اس قدر کی صورت کی رحمت اور برکت سے اس بندے کو لیلۃ القدر بھی عطا کر دیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرما دیتے ہیں۔ اس قدر عظیم صورت ہے، اور اس سورۃ قدر کے اندر اگر غور سے دیکھیں، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ کیا ہے لیلۃ القدر؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بھی افضل و برکت والی رات ہے، کہ جس کے 83 سال اور 6 یا 4 مہینے بنتے ہیں، اور اس کی عبادت ایسی قابل اور ایسی پرخلوص ہے کہ جس کو 83 سال اور 6 مہینے یا 4 مہینے کہہ کر اسی کے اندر بند نہیں کیا گیا، بلکہ رمضان کی ہر سات 1 لاکھ سے اوپر ہے، اور 1 لاکھ سے اوپر درجہ رکھتی ہے، تو 83 سال کو 1 لاکھ سے ضرب دو تو کتنے کروڑ سال بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان کیا ہے کہ اس نے رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات امت کو عطا کی ہے کہ جس رات کو اگر کوئی شخص جاگ لے، اگر کوئی شخص توبہ استغفار کر لے، اگر کوئی شخص ذکر و اذکار کر لے، 27 کی ختم اور قرآن میں شرکت کر لے۔ ہمارا بھی ختم 27 کی رات کو ہے، اسی اگلی آنے والی رات کو، یعنی اس کے بعد والی رات کو 27 کی رات، ختم قرآن کی رات، جس میں اگر برکات نہیں تو کیسے نہیں ہو سکتے، کہ جس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے قسم بھی دینی پڑے تو میں لیلۃ القدر کی اجتماعی قسم اس لیلۃ القدر کی 27 رات کو دوں گا۔ کیوں؟ انہیں کیا آپ نے غور کیا ہے کہ سورۃ القدر کے اندر جو لیلۃ القدر کا لفظ ہے وہ کتنی بار ہے؟ انہیں کیا کتنی بار ہے؟ 3 بار ہے۔ اور اگر آپ نے غور کیا ہے کہ اس لیلۃ القدر کے الفاظ اور حروف کو اگر آپ نے گنا ہو تو کتنا ہے؟ تو کہا 9 ہے۔ کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکمت سے خالی کوئی کلمہ نہیں کہا، قرآن کا کوئی حکمت سے خالی کوئی ایسی کلام نہیں پڑھی، میرے اللہ کی ہر کلام تلی ہوئی اور ایک قدر کے ساتھ، ایک وزن کے ساتھ، ایک پیمانے کے ساتھ فصاحت و بلاغت کا مرکہ ہے۔ غور سے دیکھو، لیلۃ القدر کے 9 لفظ ہیں اور 9 حرفوں میں پھر 3 بار اس لفظ کا ذکر ہے۔ اگر اس کو آپس میں جوڑو تو 27 کا عدد بنتا ہے، 9 اور 9 27 بنتے ہیں، اور 27 کی رات میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زیادہ اہتمام سے کہی ہے کہ لیلۃ القدر تو انفرادی انڈیویجول کسی بھی رات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اپنی رحمتوں کو جس رات قرآن کے ختم ہو رہے ہوتے ہیں، جس وقت آخر رمضان کی کمزوری پیدا ہو چکی ہوتی ہے، بھوک اور شدت تکلیف پیدا ہو چکی ہوتی ہے، پھر اس وقت اللہ دیکھتے ہیں بندے میرے گھر میں کتنے آ رہے ہیں، پھر ختم قرآن میں کیسے آ رہے ہیں، کیسے جڑ رہے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کی قید کے بغیر اپنی رحمتوں کو اپنے بندوں پر، چاہے وہ 27 کی رات مدینہ منورہ یا مکہ مکرمہ میں ہو، چاہے وہ 27 کی رات پاکستان کی سرزمین پہ ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے حجم کے اعتبار سے کسی قید کی محتاج نہیں اور وقت کی قید میں نہیں، وہ اپنی رحمت کو ایسے بڑھا دیتی ہے۔ اگر وہاں لیلۃ القدر ہو رہی ہے تو صبح سے شام تک پھر یہاں بھی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حتی مطلع الفجر،
لوگ یہ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر تھوڑے سے وقفے کے لیے ہوتی ہے، تھوڑے سے وقفے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے کوئی رات اب آخری ضائع نہیں ہونی چاہیے، خصوص بالخصوص یہ طاق راتیں جو رہ گئی ہیں 2-3، اور اس کے علاوہ بلکہ جفت راتوں کو بھی اہتمام کیا جائے۔ لیکن ایک بات بڑی پتے کی بتا رہا ہوں کہ لیلۃ القدر جس رات ہوتی ہے وہ رات صرف ایک لمحے کے لیے نہیں ہوتی، وہ رات ایک گھنٹے کے لیے نہیں ہوتی، وہ رات کوئی صرف شام سے لے کر عشاء تک نہیں ہوتی، بلکہ سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات جس رات کو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوتے ہیں، وہ سبز جھنڈا وہ بیت اللہ کی چھت پہ آ کے گاڑتے ہیں، پھر جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے جبرائیل اپنے پروں کو کھول دو، آج امت محمد پر ان پروں کی رحمت کو بڑھاؤ، اور جہاں جہاں کوئی مومن مومنہ عورت اور مرد اللہ کے ذکر میں ہے، رسول اللہ کے درود میں ہے، نماز میں ہے، قیام میں ہے، طواف میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، حتیٰ کہ اگر وہ انتظار صلاۃ میں سو بھی رہا ہے، اگر صبح کی سحری کے لیے وہ تھوڑا سستانے کے لیے سویا ہوا بھی ہے، تو اس کے اوپر اپنے پروں کو پھیلاؤ اور ان کو مس کرو، یہاں تک کہ جبریل امین کو طاقت ہے، وہ اللہ کے حکم سے تمام مومنین کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پروں سے، ان کے ہاتھوں سے مصافحہ اور مس کرتے ہیں، اور وہ مصافحہ اور مس جب مومنوں سے ہوتا ہے، مومنین سے ہوتا ہے، مومنات سے ہوتا ہے، لیلۃ القدر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کے اوپر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، گڑ گڑانا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، اشک ندامت بہاتا ہے، سجدے میں گر جاتا ہے، اٹھ کے روتا ہے، پھر سجدے میں گرتا ہے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ بس یہی سب سے بڑی نشانی ہے لیلۃ القدر کی، کہ لیلۃ القدر کو روشنی نہیں کہ وہ نظر آئے تو تب ہو، لیلۃ القدر اللہ کی تجلی ہے، اللہ کی سکینہ ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی برکت ہے، جو بندے کے جسم کے اوپر اس کے بالوں کو کھڑا کر دیتی ہے، اور اس کے جسم کے اندر انتشار اللہ کی طرف رجوع توبہ کا ہو جاتا ہے۔ بس وہ اپنی زبان سے اتنا ہی کہہ دیتا ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو تو معاف کر دے، کہہ دو آمین۔ اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوست، گرمی کا موسم ہے، وقت زیادہ ہم نہیں لیتے، اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔